السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا انما بعثت معلما، صدق اللہ العظیم۔ 5 اکتوبر 2025 UNO کی طرف سے اساتذہ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور اس میں اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ اور اس سال کا موٹو ہر سال کی طرح یہ ہے کہ مشترکہ باہمی تعاون سے علم کی آبیاری اور اس کو آگے بڑھانا ہے، اور گورنمنٹ کا ایشو اس میں سرکاری اور پرائیویٹ طور پر مل کر آگے بڑھانے کا عندیہ ہے، اور اس میں اساتذہ کو زیادہ ترجیح دینی ہے۔ اور دنیا میں عالمی طور پہ جاپان اور جنوبی کوریا، ان ملکوں میں استاد کی بہت عزت اور تکریم ہے، اور ان کو ڈاکٹروں اور وکلاء کے برابر مقام ملتا ہے۔ پاکستان اس سلسلے میں ان کی کچھ مراعات، پنشن اور ان کی کچھ ضروری چیزیں وہ ان کو ابھی میسر نہیں ہیں۔ اس کے لیے ان کو گورنمنٹ کے گوش گزار کرانے کے لیے بار بار ان کے سیکریٹریٹ کے احتجاج اور پروٹیسٹ ہر صوبے میں کیے جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کو سختی کی جاتی ہے، اور ان پر لاٹھی چارج کی عام مثالیں بھی سامنے آتی ہیں، جو کہ ان کے ساتھ اساتذہ کے وقار کے مکمل طور پہ خلاف ہے۔ ان میں ان کو مانگنے کی بجائے ان کو تمام ضرورتیں اور ان کی عزت داری کو باقاعدہ میٹنگوں میں طے کر کے نمٹانے کا اصول ہونا چاہیے، اور اس میں جتنی زیادہ جمہوری سسٹم ہوگا، اساتذہ حکام تک اپنی آواز کو زیادہ بہتر طریقے سے پہنچا سکیں گے، جیسا کہ جاپان، یورپ، ان تمام علاقوں میں، دنیا کے خطوں میں جو ترقی یافتہ ہیں، ان میں اساتذہ کی زیادہ توقیر ہوتی ہے۔ اور ہمارے نظام اسلام میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب اور وقار ہے، اس کو نبی پاک کی اس حدیث مبارکہ میں جو بیان کی ہے کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور یہ وہ شان ہے کہ جو تعلیم سے وابستہ افراد کے لیے بہت بڑے مرتبے کی طرف پیش گوئی کرتی ہے کہ محشر کے میدان میں جب تمام انبیاء اور علماء ایک جگہ ہوں گے، اساتذہ بھی اسی گروپ میں شامل ہوں گے، اور یہ بہت اونچے مقام کا مرتبے کا غماز ہے۔ اور بجائے اس کے کہ دنیا میں عموماً امراء اور سلاطین اور یہ اس عہدوں کی طرف جستجو رکھتے ہیں۔ حضرت حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم نے جب اسلام قبول کیا تو ان کو آ کے بتانا پڑا کہ میں دیکھتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بادشاہ ہیں یا پیغمبر ہیں اور معلم ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے ہیں اور اس ارد گرد ان کے تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سیکھنے سکھانے کا عمل جاری ہے۔ تو انہوں نے کہا نبی پاک اللہ کے پیغمبر اور معلم ہیں، اور اگر وہ بادشاہ ہو تو جیسے حکومتیں ایران اور سلجوقی ہیں، وہ اونچی جگہ پر بیٹھتے ہیں اور عوام ان سے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تائید ہو گئی کہ نبی جتنے اللہ نے بھیجے ہیں وہ معلم بنا کے بھیجے گئے ہیں، اور ان معلم بننے میں ان کے اخلاق کی اور ان کے کردار کی اور ان کی نفوس کی تزکیہ اور تربیت کا پہلو سب سے اونچا ہوتا ہے، اور اسی کام کے لیے خدا نے اپنے پیغمبر کے 4 منصب بیان کیے ہیں۔ جو آیات پڑھی ہے کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں ایک نبی کھڑا کیا جس نے ان کو اللہ کا کلام سنایا، اس کی تعلیم دی،
ان کی نفوس کا تزکیہ کیا اور ان کو حکمت و دانائی سکھائی، اور یہ 4 وہ مشن ہیں جس کا خاص طور پہ تذکیہ ہے، اور یہ تمام اساتذہ اور علماء اسی بات کے پیرو ہوتے ہیں۔ اس لیے اساتذہ کو اپنے طور پہ اپنی تعلیم تربیت دینے میں اور اپنے کردار و اخلاق کو ہم آہنگ رکھنے میں بہت بڑی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوتا ہے، اور ان میں زیادہ عنصر لالچ کا اور دنیا کمانے کا اور حرص کا، اور اس میں اگر پرائیویٹ ادارے ہوں تو ان میں پیسہ زیادہ کمانا ہوتا ہے، اور اساتذہ کی خدمات کے سلسلے میں ان کو معاوضہ جات کم دیے جاتے ہیں۔ یہ ان کے مشن کی توہین بھی ہوتی ہے اور اس کے موافق بھی نہیں ہوتا۔ اسلام کی تعلیمات اس کے برعکس ہیں کہ جب یہ اساتذہ زیادہ عمر کے ہو جاتے ہیں تو وہ لکھنے پڑھنے کی طرف بنی عباس اور بنو امیہ کے آخری دوروں میں اساتذہ کو اونچا منصب دیا جاتا تھا، ان کی مراعات میں کئی گنا بڑھا دی جاتی تھیں تاکہ وہ آرام سے تحقیق اور لکھنے پڑھنے کا کام کر سکیں تدریس کے کام کے بعد۔ تو اس لیے ان تمام سٹیج کو جو عالمی ترقی یافتہ دنیا میں ہیں ان کو بھی دیکھ کر اس کو غور کیا جا سکتا ہے اور ضرور کرنا چاہیے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، اور کام کی بات کا کمنٹ دیتے ہوئے کچھ تجاویز ضرور دی جانی چاہیے۔